الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں سورۃ الحاقہ کا۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی آیا اور اہل جہنم کی سزاؤں کا بیان بھی آ چکا۔ آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 38 سے ارشاد ہوا فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی اے لوگو جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور وہ جو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ جو بات قرآن میں آ جائے وہ اللہ کا برحق کلام قسم کھا کر اللہ بیان فرمائے تو اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جن کو تم دیکھتے ہو اور جن چیزوں کو نہیں دیکھتے ان کی قسم کھاتے ہیں اللہ۔ ارشاد ہوا انہ لقول رسول کریم، بے شک معزز رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ الزامات لگاتے شاعر کا کلام، کاہن کا کلام، ان کے کردار کو دیکھو، کیا شاعروں کا اور کاہنوں کا کردار وہ ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ارشاد ہوا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لے آتے کچھ باتیں بالفرض، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ضرور ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ اکبر! ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول کلام کو گھڑ لیتے۔ یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بالفرض اگر کوئی کبھی ایسے کرے تو ہم اس کی گردن کاٹ ڈالیں۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے یقیناً اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہوگا۔ آج جھٹلانے والے کل حسرت کا شکار ہوں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے ماننے والوں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا، مجرمین کا ذکر بھی ہے، اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ بھی ہے، اور انسانی طبیعتوں اور مزاجوں کو بھی بیان کیا گیا۔ آئیے سورۃ المعارج کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا۔ ایک راہ ہے کہ مشرکین عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، ان کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس کو ٹالنے والا، دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا تو کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، درجات کے مالک اللہ کی طرف سے یہ آئے گا عذاب اللہ کی طرف سے، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کو روکنے والا نہ ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کی ہے۔ مراد ہے کہ لوگوں کے 50,000 برس کا معاملہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہے۔ اور ایک رائے ہے کہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ جو 50,000 سال کا ہوگا، اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی خوبصورت صبر کیجئے۔ مشرکین کی مخالفتوں پر بار بار مکی صورتوں میں صبر کرنے کی تلقین آتی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس قیامت کو دور دیکھتے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو سب چیزیں سامنے ہیں، ہاں بندے دور محسوس کرتے ہیں قیامت کو۔ اب قیامت کے واقع ہونے اور اس دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان
پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یہ سارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، بکھرے پھریں گے، چلا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا ان کو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گرم جوش دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں ساتھ رہنے والے اور سیر سپاٹے کرنے والے، مزے کرنے والے، مل کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، کل کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے مگر بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، گناہگار چاہے گا اس دن کہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو جو اس کو جگہ دیتا تھا، سب کو دینے کو تیار ہو جائے گا۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں سب کا سب کچھ وہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اول تو ہوگا نہیں مگر چاہے گا سب دے کر بچ جاؤں۔ ثم ینجی، پھر اسے بچا لیا جائے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظیٰ، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، جو کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، اسے پکارتی ہے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیر لیا۔ وجمع فاوعى، اور مال جمع کر کر کے رکھا اور اسے خرچ نہ کیا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ سارے رشتوں کو انسان بھول جائے گا، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے گھر کو، سارے لوگوں کو ڈال دو جہنم میں، مجھے کسی طرح بچا لو۔ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی مجرمین کے لیے، کھال کو ادھیڑ دینے والی، جنہوں نے منہ پھیر لیا اطاعت سے، مال کے بدے بن گئے، مال ہی مال کے چکر میں لگے رہے، خرچ نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرما۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبر اور کم ہمت پیدا ہو، بدلتے حالات کے اندر استقامت نہیں دکھاتا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے آسائش ملتی ہے تو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ ذرا نعمتیں ملی اتراتا ہے اور اپنا مال روک لیتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اور تکلیف آتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، ان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ مومن کی شان بخاری مسلم کی روایات میں آتی ہے، جب نعمت ملتی شکر کرتا ہے، مصیبت آتی صبر کرتا ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوگا، اور ایمان کی علامت نماز۔ الا المصلین، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ اب بڑی پیاری صفات ایمان والوں کی، انہی صفات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں۔ جنت الفردوس پانے والے لوگوں کی صفات کا بیان سورۃ المؤمنون کے آغاز میں آیا تھا، کم و بیش وہی صفات اب یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جمعے کی ادا کی یا رمضان میں ادا کر لی، نہیں، 5 وقت کی نماز باقاعدہ مقررہ اوقات میں ادا کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں حصہ مقرر ہے۔ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کے لیے جو سوال نہیں کرتے، رشتہ دار وغیرہ بھی، دوست احباب بھی ہو سکتے، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی قیامت کو مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی شے کہ جس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو بے خوف ہو گیا وہ دنیا میں مزوں میں پڑے رہے گا، آخرت میں جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم کا اور قیامت کے دن کا خوف عطا فرمائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویاں یا ان کی کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے۔ فإنہم غیر ملومین، اس بارے میں ان پر کوئی حرج نہیں۔ نکاح کے جائز بندھن کے ذریعے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرتے ہیں، جو اللہ نے جنسی جذبہ رکھا۔ شرم و حیا کی حفاظت ضروری ہے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عام طور پر نکاح کا پاکیزہ بندھن ہی ہمارے لیے دیا گیا۔ کنیزوں کا معاملہ ایک وقتی معاملہ ہوتا ہے، جنگی
حالات کے اعتبار سے اس کی تعلیم شریعت نے عطا فرمائی، جس کی تفصیلات تفاسیر اور فقہ کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ نے جذبہ رکھا، نے کہا کہ پاکیزہ بندن سے پورا کرو، شرم و حیا محفوظ رہے گی تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرمائے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ حاضرین کرام، یہ گفتگو مزید جاری رہے گی انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ المعارج کی آیات کا ذکر کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کی بڑی پیاری صفات کا بیان آیا، ذکر ہوا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نکاح کا پاکیزہ بندن اللہ نے عطا فرمایا۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 31 سے ارشاد ہوا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نکاح کا بندن چھوڑا، یا اگر کبھی کنیزوں کا معاملہ ہو تو اس بندن کو چھوڑا، اور زنا اور دیگر دھندوں کو جنہوں نے اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زنا اور بے شرمی کے تمام کاموں سے محفوظ رکھے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ انسان کے کردار کی درستگی کا اظہار معاملات زندگی میں ہوتا ہے، اور معاملات زندگی کی درستگی کے لیے امانت اور ایفاء عہد کا ہونا ضروری ہے۔ روایت بہقی شریف میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ فرمایا وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ گواہی ایک بہت اہم فریضہ ہے، آپس کے معاملات میں بھی گواہی دینی ہے اور اللہ کے دین کی گواہی بھی دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنی گواہیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات شروع بھی ان صفات کے بیان میں نماز سے ہوئی اور ختم بھی نماز پر ہو رہی ہے۔ مومن کے شب و روز نماز کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے، اور جیسے اللہ کو بڑا مانتے ہیں نماز میں، ساری زندگی اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کا خوبصورت انجام بیان ہوا، ارشاد ہوا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہوں گے جنت کے باغات میں اکرام کیے گئے، معزز بنا کر وہاں داخل کیے جائیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ جو مخالفتیں کرتے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے، ارشاد ہوا، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ شدید مخالفت کر رہے لوگ آپ کی۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل ہو جائے گا؟ یہ بڑا گھمنڈ ہے ان لوگوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں۔ مشرقوں اور مغربوں کا ذکر آیا، سورۃ الرحمن میں 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر تھا، یا بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغربوں کا ذکر۔ ہر دن سورج کے نکلنے کا مقام اور وقت علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، مشرق میں بہت سارے مشرق، اور ہر دن غروب کے اعتبار سے اوقات اور مقامات مختلف ہوتے ہیں، بہت سارے تو بہت سارے مغرب۔ انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، اللہ تمہیں مٹا کر اوروں کو لانے پر قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، پھر ہم عاجز کیے جانے والے نہیں، یہ مخالفت کرنے والے ہمیں ہمارے اس فیصلے سے روکنے والے نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، یہ بیہودہ باتوں میں پڑے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت میں پیشی تو ہوگی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے، فوراً حکم پر لبیک کہہ کر نکل آئیں گے باہر۔ کأنہم الی نصب یوفضون،
گویا وہ ایک نشانے کی طرف لپک رہے ہوں. متعین ہوگی ان کی منزل، دوڑے ہوئے وہاں پہنچیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اے اللہ لا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما. اے اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. سورۃ المعارج کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے. نام سے ظاہر ہے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، کس کس طور پر انہوں نے تبلیغ فرمائی، پھر دکھ دل کی پکار کیا تھی ان کی. آئیے اس کا مطالعہ کریں. سورہ نوح کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان انذر قومک، کہ خبردار کیجیے اپنی قوم کو. من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح توبہ خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. ہر پیغمبر کی یہی دعوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت عطا فرمائے گا. ایک فرد کی موت تک مہلت ہوتی ہے اور ایک قوم کے لیے عذاب کے فیصلے کے آنے سے پہلے مہلت ہوتی ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا پھر اس کو ٹالا نہیں جائے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. اب بڑے قیمتی الفاظ، بڑے درد سے انہوں نے یہ الفاظ کہے. 950 سال تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے نوح علیہ السلام اور دعوت حق پیش کرتے رہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے عرض کی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات میں بھی اور دن میں بھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس میری اس دعوت نے ان میں فرار کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کیا. دن رات پکارتا رہا، یہ فرار اختیار کرتے رہے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور بے شک اے میرے رب جب جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال، میری بات سننا بھی گوارا نہیں کی. واستغشوا ثیابہم، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے. واسروا واستکبروا استکبارا، اور وہ اڑ گئے اور بڑا تکبر انہوں نے اختیار کیا. مجھ سے منہ پھیر لیا کرتے تھے میرے مالک، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے، اکڑ میں آ جاتے تھے، اڑے رہتے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکارا، اعلانیہ پبلک میں بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم، پھر انہیں اعلانیہ سمجھانے کی کوشش کی. واسررت لہم اسرارا، اور انہیں پوشیدہ طور پر بھی انتہائی رازداری کے ساتھ بھی سمجھایا، ایک ایک کے پاس جا کر بھی سمجھایا، پبلک میں بھی سمجھایا. ہر طریقے سے ان کے سامنے اے اللہ تیری دعوت رکھی. 950 سال ڈٹے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے. قوم مانی نہیں. 70 یا 80 افراد ایمان لائے ہیں بائبل کی روایت کے مطابق. 13 سے 14 سال میں ایک آدمی ایمان لایا. پھر بھی حق چھوڑا نہیں، دعوت کا کام چھوڑا نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے، جمے رہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. استغفار کی برکات کا بیان آ رہا ہے، دنیاوی برکات بھی استغفار کی. ارشاد ہوا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مدد عطا فرمائے گا مال اور بیٹوں کے ذریعے. ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. سبحان اللہ. استغفار سے صرف گناہوں کی بخشش کا ہی وعدہ نہیں، بلکہ اللہ بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا. آج ہم بھی تو مصائب کے شکار ہیں، طرح طرح کے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. ان مصائب پہ ایک اہم حل استغفار، گناہوں کی بخشش مانگنا، سچی توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر آنا. یہ ہے برکات استغفار کی جو اللہ گناہوں کی معافی کے علاوہ دنیا کی نعمتوں کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما.
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کے لیے عظمت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے، کیوں اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، کیوں اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وقد خلقکم اطوارا، اور یقیناً اللہ نے تمہیں طرح طرح سے یعنی مختلف مراحل میں پیدا کیا، نطفے سے لے کے پورا انسان بنا کر کھڑا کیا، کیوں اللہ کی قدرت کا اعتراف نہیں کرتے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ وجعل القمر فیہن، اور اللہ نے اس آسمان میں چاند کو رکھ دیا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے سورج کو چراغ یعنی روشن بنا دیا۔ یہ سب نعمتیں اللہ کی، یہ سب قدرتیں اللہ کی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا۔ مٹی اور پانی کے ملاپ سے فصل اگتی ہے، تمہیں مٹی اور پانی کے ملاپ سے اللہ نے بنا دیا، انسان بنا کر کھڑا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی میں وہ تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے وہ تمہیں نکالے گا۔ مٹی سے آئے، مٹی میں چلے جاؤ گے، مگر اسی سے اللہ دوبارہ تمہیں نکالے گا۔ جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اسی مٹی سے نکال کر کھڑا کر دے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ایسی نعمتیں دی کہ تمہاری زندگی یہاں پر ممکن ہو۔ پلانٹس تو بہت سارے، مگر زمین کو موزوں اور فیزیبل بنایا تاکہ تمہاری زندگی یہاں برقرار رہ سکے۔ لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں، سواریاں بھی عطا فرما دی، منزلیں بھی مقرر فرما دی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما دی تاکہ تمہاری زندگی یہاں برقرار رہے۔ جس اللہ نے دنیا کے مقامات کے لیے سواریاں دی، اس نے آخرت کے مقام کے لیے بھی سواری عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا راستہ جو پیغمبر کے ذریعے ملتا ہے، کتاب کی روشنی میں، پیغمبر کی تعلیم کی روشنی میں۔ زمین کے راستے چلتے ہو، یہ دنیا کا وقتی سفر ہے۔ زمین کے راستوں میں چلتے ہو، یہ دنیا کا وقتی سفر ہے۔ ایک تمہارا سفر آخرت کی طرف جاری ہے، اس کے لیے کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے اپنی کتاب دے دی، اپنے رسول کی سنت دے دی، دین مکمل فرما کر عطا کر دیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر کرنے اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اس کا ادراک کرنے کی توفیق دے، اور ہدایت کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور کل آخرت کی پکڑ سے، سزا سے، ذلت سے اور برے انجام سے ہم بچ سکیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان